بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام اور علماء کے درمیان اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ جائزہ لینا ضروری ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان اختلاف ہے کس بات کا۔ یوں تو مسلمان اسلام پہ چلنے کے لیے دو طریقوں سے چل سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اسلام کی اصلی روح اور اسلام کی اصل زبان اور اسلام کی اصل کتاب وہ ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ مسلمان دین پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا اور وہ خود اسلام کو نہیں سمجھتا تو وہ کسی عالم سے سمجھے۔ یہ اسلام پر عمل کرنے کی دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت میں بندے کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا، احادیث رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ وہ خود اسلام کو سمجھ جائے گا، عربی اسے آتی ہوگی، قرآن کا ترجمہ اسے قرآن بول بول کے بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، عقائد کیا ہونے چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، نظام کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام قرآن بتا دے گا۔ انسانوں کے ساتھ باہمی تعلقات کیا ہونے چاہیے، اہل کفر کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کفار کے اندر یہود کے ساتھ آپ کے کیا رویے، کیا تعلق، ان کو کس سمجھ بوجھ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، عیسائیوں کو کس سمجھ بوجھ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، مشرکین کو کس سمجھ بوجھ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، منافقین کو کس سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے والا آدمی خود پہچان جائے گا کہ قرآن مجھے اس کے لیے کیا راستہ دیتا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت قرآن کریم ہی کی تفسیر و تشریح ہے، اور لہٰذا وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ احادیث پہ عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ معلوم ہونا چاہیے احادیث کا ذخیرہ کن کتابوں میں ہے، کون کون سی کتابیں معتبر ہیں، کون کون سے محدثین مشہور ہیں، کون کون سی کتابوں کے بارے میں امت مسلمہ کے محققین ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، احادیث کی سند کیا ہوتی ہے، احادیث کے رجال کیا ہوتے ہیں، احادیث کس طرح محفوظ ہوئی، اس کی سند کس طرح محفوظ ہوئی، اس کی سند میں کیا کیا معیارات تھے حفاظت کے، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حسن حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، شاذ حدیث کسے کہتے ہیں۔ یہ مختلف احادیث کی جو اقسام ہے تحقیق کے اعتبار سے جو ایک بندے کو حدیث پہنچتی ہے اور اس کو جس سلسلوں سے پہنچتی ہے ان سلسلوں کو دیکھ کر اس حدیث کی نوعیت مختلف ہوتی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا احادیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے اور احادیث پہ عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں جس کو حاصل ہیں وہ صاحب علم لوگ ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی پیروی کریں۔ ایک تیسرا جو دوسری صورت ہے کہ بندہ خود عربیت سے واقف نہیں، قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں، قرآن کی تلاوت سے واقف نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اور اسی طرح معتبر تراجم و تفاسیر پڑھا ہوا نہیں ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس کا علم یہی ہے، تو ایسے آدمی کے پاس ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ صاحب علم لوگوں کو جن کے قرآن اور حدیث کے ساتھ گہرا ربط ہو ان سے سیکھے اور خود عمل کرے۔ اب عوام میں یہ دونوں طرح کے لوگ مختلف ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کو معمولی حد تک سمجھتے بھی ہیں، اس کے ترجمے اور مفہوم کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی اگر انہیں کوئی مسئلہ بتائے تو انہیں قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اس کو سننے کی وجہ سے اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا ترجمہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، یہ بندہ جو مسئلہ اس سے اخذ کر رہا ہے یہ اس کا فہم درست ہے یا غلط ہے، تھوڑا سا اسے سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی وہی بندہ کر سکتا ہے جو براہ راست قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہو اور پڑھانے والوں سے وابستہ رہتا ہو اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہو۔ یہ تیسرے درجے کا آدمی یہ بڑا مفید آدمی ہوتا ہے۔ اس آدمی کو غلط کی تو سمجھ بوجھ اس کے غلط تفہیم و تشریح سے ہو جاتی ہے، اور صحیح کے بارے میں اسے
معلومات چونکہ خود قرآن سے وابستہ رہتا ہے، حدیث سے وابستہ رہتا ہے، تو وہ اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے۔ اب بات آ گئی کہ علماء اور عوام میں اختلاف کس بات کا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا اختلاف ہے جو خود صاحب علم ہے اور انہیں صاحب علم علماء سے اختلاف ہے، ان کے آپس میں اختلافات لگے رہتے ہیں، اور اس میں ہر بندے کے مزاج کا، اس کی ذاتی اپنی تحقیقات پر جو کانفیڈنس ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ جس راستے سے علم حاصل کرتا آیا ہے اس پہ اپنے استاذوں کے اثرات کا بڑا فرق پڑتا ہے، اور اساتذہ کے جو مختلف رویے اور مزاج ہوتے ہیں اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے آپس کے اختلافات کوئی بڑی بات نہیں، ہر دور میں اہل علم ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے آئے ہیں۔ دوسرا اختلاف ان لوگوں کا ہے جن کو خود قرآن کریم اور احادیث سے تعلق ہے، مگر اتنا گہرا تعلق نہیں ہے کہ وہ مفسر ہوں، محدث ہوں، محقق ہوں، مسائل اخذ کرتے ہوں، فتویٰ دیتے ہوں، تحقیق کے اعلیٰ معیار پر ہوں۔ تو یہ لوگ کسی سے اختلاف کریں تو ان کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ کسی سے اختلاف کر لیں اور اس کے متبادل دوسرے پر اعتماد کر لیں، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ لہٰذا ان کو بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس طرح اختلافات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جیسے ایک مکمل صاحب علم آدمی کا، مفسر، محدث، فقیہ آدمی کا دوسرے محدث، مفسر اور فقیہ سے اختلاف ہے۔ اس طرح کے اختلاف کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ان میں سے کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، ان میں سے کسی پر سخت گرم تنقید نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کو یہ مناسب نہ سمجھے اس کے مقابلے میں محقق جس کو زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ مفسر، زیادہ محدث سمجھتا ہے، اس سے رجوع کر لے گا۔ ایک تیسرے درجے کے لوگوں کا اختلاف ہے جن کا اپنا علمی لیول یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو زندگی میں کبھی قرآن معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیں، تلاوت اور چیز ہے، تلاوت سے آپ کو لفظوں کی ادائیگی آتی ہے، تلاوت سے آپ کو معنی اور مفہوم کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ ایک حافظ قرآن ہو سکتا ہے بڑے اچھی تلاوت کرتا ہو، لوگ اس کی تلاوت کی بڑی تعریفیں کرتے ہوں، لیکن کسی آیت کا ترجمہ اس سے پوچھیں تو اسے نہیں معلوم کہ یہ آیت کیا رہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صرف تلاوت کے حد تک قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی علماء سے اختلاف کرنا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف انہیں لفظ معلوم ہے لیکن ان کا کانفیڈنس یہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، مگر ترجمہ کبھی نہیں پڑھا، استاد سے کبھی ترجمے کو سمجھا نہیں، معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا، دین کو پراپر کسی استاد سے انہوں نے پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں۔ اب ان کا سارا نالج جو ہوتا ہے وہ یا تو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں، یا سوشل میڈیا ہوتا ہے، یا پبلک میں بیٹھ کر جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔ وہ جو پبلک میں گردش کرتے ہوئے خیالات اور گمان ہوتے ہیں وہ بالکل ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی گہری بنیادیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سوشل میڈیا جو ہوتا ہے یا الیکٹرانک میڈیا جو قومی چینلز جو ہیں جن کو قومی سطح پہ دیکھا جاتا ہے، ان کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، وہ اپنے چینل کی پالیسیاں فالو کرتے ہیں، وہ اپنی ذہنی رجحانات کی بنیاد پہ اپنے رائے دیتے ہیں۔ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی لوگ ہیں اور ہم بھی لوگ ہیں، تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط۔ بلکہ زیادہ حد تک آج کی دنیا میں چونکہ پروپیگنڈے نے بہت مضبوط بنیادیں کھڑی کر دی ہیں، تو اس لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر مکمل عدم اعتماد رہے گا۔ اصل اعتماد کرنے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کا ذاتی تعلق قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت کیا ہے۔ ایک آدمی نے 100 کتاب مطالعہ کی اور ایک آدمی گاؤں میں پھرتا چلتا رہا، محنت مزدوریاں کرتا رہا، کبھی کوئی کتاب اس نے نہیں پڑھی۔ یقیناً بات سمجھنے کے لحاظ سے دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا ایسی عوام کا اختلاف جن کو خود قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں، مفہوم و معانی کا فہم نہیں، سنی سنائی باتیں، تقریریں سن لی،
سوشل میڈیا دیکھ لیا، ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر چل پڑتے ہیں، ان لوگوں کا علماء سے اختلاف در حقیقت جہالت کی بنیاد پر ہے۔ ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ علماء پر اعتماد نہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول، کالج، یونیورسٹی سسٹم ہے، اس میں قرآن کریم تلاوت کی حد تک تو موجود ہے، قرآن کریم کا فہم جگانے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی جتنی ہیں، ان میں ایسی سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں جو کبھی کبھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا مخالف بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ناچنا ہے، ڈانس ہے، تو جو اسکول اپنے پروگراموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانس سیکھنے اور سکھانے، میوزک دکھانے، LCD پر انہیں ناچنے والوں کا فالوور بنانے پہ جو محنتیں صرف کرتے ہیں اسکول، ان اسکولوں کے رزلٹ اور نتائج میں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ تو اصلاً ذہنی طور پر قرآن کے نقطۂ نظر کے خلاف ہوں گے۔ جب وہ خلاف ہوں گے تو بڑے ہو جائیں گے، مارکیٹوں میں آئیں گے تو وہ اپنا نقطۂ نظر ایسے ہی پیش کریں گے۔ لیکن چونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کا انکار کرنا یہ اسلامی معاشرے میں اتنا مشکل ہے کہ ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ایک آدمی کو جب کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ قرآن کی کسی آیت کا منکر ہے، مخالف ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے وہاں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں، معاشی زندگی میں اس کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، معاشرتی زندگی میں لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مسلمان اپنے رشتے ناطے ان کے ساتھ نہیں چلاتے، تو یہ بہت سارے سوشل تعلقات اور مفادات اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے یہ لوگ کبھی بھی اپنی دلی مخالفت قرآن اور حدیث سے جو ان کی ہوتی ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، تو اس کے لیے پھر وہ ڈھال بناتے ہیں علماء کو۔ اس لیے خود تو قرآن سے تعلق کوئی نہیں، اور علماء کو ڈھال بنا کے کہ یہ علماء صحیح نہیں، ان کا کردار صحیح نہیں، ان کا کیا تعلق فلاں سے، فلاں کاموں سے ان کا کیا لینا دینا۔ اب اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ زبانیں جو ہمیں مغربی کلچر کہہ لیں یا فوش کلچر سے روکتی ہیں، ان زبانوں کو بند کر دیا جائے تاکہ نہ کوئی قرآن کی تعلیم کی بات کرے، نہ ہی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بنے۔ مخالفت میں نشانہ علماء ہے، لیکن اصل مقصود نشانہ بنانا قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والوں میں اہل دین کم ہے، خود ان کی زندگیوں میں وہ تو کسی علمی بنیاد پر اختلاف کریں تو ہو جاتا ہے اختلاف، لیکن ایسے لوگ اختلاف کریں تو وہ تو اپنے کلچر، جو کچھ ان کی تعلیم اور تربیت میں انہیں دیا گیا، وہ تو اس کے مفاد کے تحفظ کے لیے علماء کے مخالف ہیں۔ یہ ایک وجہ مخالفت کی ہے، کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ بہرحال جو لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا اسلام سے گہرا تعلق ہو، تو یا تو وہ خود اسلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس کے لیے بھی انہیں علماء کی ضرورت ہے، علماء سے محبت کرنا پڑے گی۔ جب سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اختلاف رائے کا حق حاصل ہے صاحب علم ہونے کی حیثیت سے، تب وہ جو کریں، لیکن اس وقت تک وہ علماء کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہیں، سنت محفوظ ہے، دینی کلچر ان کے لباس وضع قطع میں محفوظ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ دین پہ چلنے کے لیے علماء سے محبت لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔